چوتھے نمبر پر مخالفین کو ہماری طرف سے الزام ہوگا، ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ رہتی دنیا تک ہمارے اس اعتراض کا اگر تم میں سے کوئی جواب دے دے تو ہم اپنی شکست مان لیں گے۔ اگر اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو، اگر اسلام کو کچھ مانتے ہو اور اس کو بچانا چاہتے ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، رسول کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، تو ایک ہی صورت ہے، اہل سنت بن جاؤ، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدق الله تعالى مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے حدیث قرطاس پر تبصرہ۔ اس حدیث پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ کچھ اشقیاء، بدبخت، متعصب، جاہل یا متجاہل، خصوصاً اس فرقہ کے لوگ جس فرقہ کی کتابوں میں اس فرقے کے ثقات علماء نے لکھا کہ ہمارے اس مذہب کی اصل اور بنیاد یہودیت ہے۔ عبداللہ بن سبا نے ہمارے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ اس فرقہ کے لوگ اس حدیث مبارک سے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور گستاخ رسول ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ مدت سے دوست احباب کہتے رہتے تھے اور ناچیز کو بھی یہ خیال گزرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم کے مطابق، توفیق کے مطابق ناچیز حدیث پر تبصرہ کرے اور جو اس کا ما لہ ما علیہ ہے وہ سب کھول لے۔ بحمد اللہ تعالی کل اور پرسوں دوران سفر اور آج تھوڑی دیر اس حدیث پر ناچیز نے غور تأمل کیا، اس کا مطالعہ کیا۔ جو بیان کرنے لگا ہوں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز سمجھیے الہام ہوگا، اور ائمہ ہمارے اور علماء ہماروں کا کلام میرے اس موضوع میں، اس حدیث پر وہ کم پیش کیا جائے گا۔ زیادہ تر جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز ناچیز کے قلب فاتر پر جو اترا ہے وہی ہوگا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ جو ہے نا، اور اس کی جتنی اسناد اور روایات ہیں ان کو جمع کر کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ اس حدیث مبارک میں کون سے لفظ صحیح ہیں اور کون سے صحیح نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث کے معنی پر کلام ہوگا۔ تیسرے نمبر پر الزام تراشی کا رد ہوگا۔ چوتھے نمبر پر مخالفین کو ہماری طرف سے
الزام ہوگا اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ رہتی دنیا تک ہمارے اس اعتراض کا اگر تم میں سے کوئی جواب دے دے تو ہم اپنی شکست مان لیں گے۔ اب سب سے پہلے احاطہ الفاظ کرتے ہیں، روایات اور اسانید پر چلتے ہیں۔ بخاری شریف میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یہ روایت 7 مقامات پر آئی ہے۔ امام بخاری کی جو عادت شریف ہے اور ان کا ایک خاص منہج ہے، حدیث کو جب تکرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تجدید فائدہ ضرور رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث کتاب العلم بخاری میں آئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 114۔ خیال رہے کہ 7 کی 7 روایتیں بخاری میں جو آئی ہیں، سب کے راوی صحابی ایک ہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ 7 روایات میں ایک ہی شخص صحابی راوی ہیں اس کے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے کتاب العلم میں، عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه صلى الله عليه وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام کو آخری ایام میں تکلیف زیادہ ہوگی، مرض کی شدت ہوئی، درد کی شدت ہوئی، آپ نے فرمایا کوئی کتاب لاؤ، یعنی کاغذ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد تم نے گمراہ نہیں ہونا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے۔ فاختلفوا، تو وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ وَكَثُرَ اللَّغَطُ، و شور شرابہ ذرا اٹھا، کثیر سا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے اٹھ کر چلے جاؤ، میرے پاس یہ شور اور جھگڑا مناسب نہیں۔ ابن عباس سے یہاں فرماتے تھے بہت بڑی مصیبت یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس تحریر کے ارادہ شریف میں حائل ہونا تھا۔ یہ کتاب العلم کی روایت کے الفاظ سنا کر ان کا صاف ترجمہ آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہی روایت لائے ہیں امام بخاری 3053 اب ہے کتاب الجہاد والسیر، اور وہ تھا کتاب العلم۔ یہاں پر اتنا اضافہ ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، خمیس کا دن کیا وہ عظیم دن تھا۔ ثم بکا، پھر رو پڑے ابن عباس۔
حتی خضب دمعہ الحسباء، اتنا روئے کہ آنکھ کے آنسو مبارک سے نیچے پڑی ہوئی کنکریاں ان پر آپ کے آنسوؤں کا رنگ آ گیا، یعنی ان پر گر پڑے، گیلے ہو گئے۔ فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجعہ یوم الخمیس، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، بیماری شریف شدید ہو گئی خمیس والے دن، اور وصال شریف ہے آپ کو معلوم ہے پیر والے دن، خمیس جمعہ ہفتہ اتوار پیر۔ آگے پھر جن لفظوں میں ذرا تبدیلی ہے اس پر غور کرنا۔ ایتونی بکتاب اللہ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، اب یہاں پر ابدا بھی ہے، لن تضلوا ہے، وہاں پر تھا لا تضلوا۔ فتنازعوا، صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، اہل بیت میں جھگڑا ہو گیا، یعنی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ولا ينبغي عند نبي تنازع، اور نبی کے ہاں جھگڑا مناسب نہیں، فرق سمجھنا۔ پھر آگے ہے فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قصد کے سبقت لسانی سے آپ سے کوئی کلام نکلا ہے۔ یہ جو حجرہ کا معنی میں کر رہا ہوں مفردات القرآن، اس نے جو ترجمہ کیا وَحَجَرَ الْمَرِيضُ اِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، یہ حوالہ مالک القصیدہ ہے سمجھو، راغب اصفہانی نے لکھا ہے حجر المریض اس وقت کہتے ہیں عرب والے جس وقت مریض کے منہ سے بغیر قصد و ارادے کے سبقت لسانی سے بات نکل جائے۔ خیر یہ میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا، تو یہاں پر بھائیو فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال دعونی، حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، جس حال میں ہوں یہ میرا حال، جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس حال سے بہت اچھا ہے۔ اللہ، کیا مطلب؟ میں اس وقت اپنے خدا پاک کے ساتھ وحج میں اور کلام میں مصروف ہوں، جانے کا وقت قریب ہے۔ اب تم جس مسئلے کی طرف بلا رہے ہو کہ میں ادھر متوجہ ہو جاؤں اور پھر تمہارا فیصلہ کروں، میں اس طرف جانے سے اسی حال میں رہنا اچھا سمجھ رہا۔ اب میرے بھائیو اس دوسری روایت کا پہلی سے اختلاف سمجھیں۔ ادھر یہ آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا پہلے کہ درد تکلیف حضور پر غالب ہو رہی ہے، پھر حضور نے فرمایا ان کو، جب جھگڑا پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ مجھ سے، حضور کا فرمان ہے۔ یہاں پر حضور کا فرمان کہنے کی بجائے اس کو ایسے لگتا ہے یا تو راوی اپنا یا حضرت ابن عباس کا قول بیان وہ بتا رہا ہے فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، خیر فَقَالُوا حَجَرَ رسول اللہ، اس سے پتہ چل کہ بغیر قصد کے کلام یہ سارا پچھلا جو ہوا اس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پچھلی روایت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا، یہ آپ ذہن میں رکھنا، یہاں پر ہے حجر رسول اللہ، فقالوا، یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے، کسی خاص بندے کی بات نہیں ہے، قالو جمع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا
اب سب بھی ہو سکتے ہیں، بعض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہے جمع، اکیلے کی بات نہیں۔ یہاں فقال عمر نہیں آیا، جب پیچھے عمر کی بات آئی ہے قال عمر غالبہ الوجع، وہاں پر یہ لفظ ہے کہ حضور پر درد و تکلیف غالب ہو گئی، وہاں یہ لفظ ہے۔ جہاں حاجرہ آ رہا ہے وہاں پر قالو ہے، اور یہاں پر حاجرہ اخبار کے طریقے پر ہے، استفہام کے طریقے پر نہیں۔ حاجرہ نہیں، حاجرہ ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی روایت پر۔ یہ روایت ہے 3168، کتاب الجزیہ والموادعہ، بالکل اسی طرح کی ہے باقی۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي ان تنازعوا فقالوا ما له احجر، یہاں یہ لفظ، یہاں استفہامیہ جملہ ہے۔ قالوا وہ بھی عمر نہیں ہے اکیلے، سب ہے۔ انہوں نے کہا احجر، کیا آپ علیہ السلام پر سبقت لسانی ہو گئی؟ بغیر قصد و ارادے سے آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکل رہے ہیں کیا؟ استفہموا، پوچھو حضور سے، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بغیر قصد کے، کیونکہ آواز مبارک تھی ہلکی سی تو سمجھ نہیں پائے، کیا یہ بیماری کی حالت میں جو بغیر قصد کے سبقت لسانی سے لفظ نکلتے ہیں یہ وہ لفظ بول رہے ہیں حضور، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ پوچھو تو صحیح، استفہموا، پوچھو کیوں؟ آپ نے فرمایا ضروری، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، اس کا فرق ہے ذرا۔ پچھلی میں آیا تھا قوموا عنی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہے ضروری، مجھے چھوڑ دو، یہ تیسری ہے۔ اب اس کا اور ما قبل والی کا فرق کیا ہوا؟ او بھائیو، کہ اس میں حاجرہ خبر ہے، اس میں احاجر استفہام ہے، اور یہ بخاری میں حجر کا لفظ صرف 2 مقام پر آیا ہے، ایک وہ، ایک یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جانتا ہے، علماء نے لکھا کہ یہاں پر صحیح جو لفظ ہے نا وہ حجر والے ہیں، حجر خبر والے نہیں ہیں۔ ناچیز کا دل یہی کہتا تھا کہ یہ راوی کی کوئی غلطی ہے، جب ایک روایت میں احجر ہے تو اس میں حجر کیوں آ گیا؟ راوی سے غلطی ہوئی، اس نے حمزہ گرا دیا۔ لیکن بھائی یہ تو چشتی دعویٰ ہے، تو دعویٰ بغیر دلیل کے تحکم ہوتا ہے، دلیل پیش کریں۔ خدا بند قدوس کی مدد آئی اور ناچیز نے فوراً سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے قبیصہ راوی کو دیکھنا شروع کر دیا، جو امام بخاری کے یہاں شیخ ہیں، یعنی امام بخاری جن سے روایت لے رہے ہیں۔ تو دیکھا ان کا نام ہے قبیصہ بن عقبہ۔ اب جو ہماری تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی اسماء الرجال پر کتاب ہے راویوں پر، اس میں ان کے حالات کو دیکھا تو 2-4 جملے سنا دیتا ہوں۔ یحییٰ بن معین دنیا اسماء الرجال کا مسلم امام فرماتے ہیں قبیصۃ اصغر منی بسنتین، قلت له فما قصة قبیصہ فی سفیان فقال ابو عبداللہ کان کثیر الغلط۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قبیصہ راوی غلطیاں بہت کرتا تھا۔ قلت له فغیر ھذا، میں نے عرض کی حضور اس کے علاوہ کچھ ہو اس کے بارے میں؟ فرمایا کان صغیرا لا یضبط، چھوٹی عمر کا تھا،
بات پوری محفوظ نہیں کر سکتا تھا. جب سنتا تھا تو بات پوری ضبط نہیں کر سکتا تھا. اب امام احمد بن حنبل کا اور قول، وہ یحییٰ بن معین ساتھ تھے جس وقت پچھلی بات کہی. اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قبیصہ بن عقبہ مع ذکر ابن مہدی و ابی نعیم فکأنہ لم یعب بہ. جب ان کا ذکر ہوا تو امام احمد نے ذکر ایسے کیا جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور اس کو کسی کھاتے میں لکھا نہیں ہے. اب خود یحییٰ بن معین کا قول ہے قبیصہ ثقہ فی کل شیء الا فی حدیث سفیان لیس بذاک القوی فانہ سمع منہ وهو صغیر. یہ جرح مفسر ہے، مبہم نہیں ہے، جرح مفسر ہے. یحییٰ بن معین نے فرمایا قبیصہ ہر حدیث میں ثقہ اور مضبوط راوی ہے، مگر سفیان یعنی بن عیینہ، سفیان بن عیینہ کی حدیث میں یہ اس درجے کا قوی نہیں بندہ جس درجے کے قوی لوگ ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، کیونکہ انہوں نے سفیان بن عیینہ سے قبیصہ نے اس وقت حدیثیں سنی جس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، تو پورا ضبط نہیں کر سکتے تھے. خدا کی شان بخاری شریف میں یہی روایت جس میں حاجرہ آیا، حاجرہ نہیں حجرہ خبر کی صورت میں آیا، قبیصہ بن عقبہ یہی اس کو روایت کر رہے ہیں اور سفیان بن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حدثنا قبیصہ حدثنا ابن عیینہ. تو بھائی حجرہ کا لفظ یہ قبیصہ کی روایت میں ہے اور قبیصہ سفیان بن عیینہ میں ضعیف ہے. لیس بذاک القوی، حد سے حد حسن الحدیث کہیں گے، لیس بذاک القوی، وہ قوی نہیں جو ثقہ ہوتا ہے. سفیان بن عیینہ کی روایت میں حسن الحدیث ہے، صدوق ہے، لیکن غلطیاں لگتی ہیں کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے. جب سفیان بن عیینہ سے حدیثیں لینے لگے تو ضبط نہیں کر سکتے تھے بات کو، عمر چھوٹی تھی. اسی چھوٹی عمر کی روایتیں آگے بیان کرنا شروع کر دیں. امام بخاری نے مطابعت میں اس کو رکھا ہے، اصول میں نہیں رکھا، کیونکہ اصول میں تو آپ کتنی حدیثیں ذکر کر چکے ہیں جن میں یا حجر کا لفظ ہے یا سرے سے حجر ہے ہی نہیں. یہ دوسری حدیث پر تبصرہ ہو گیا اور تیسری بھی سنا دی. اب چلتے ہیں جناب، اللہ اکبر، چوتھی پر. یہ ہے 44-31 کتاب المغازی میں اور 44-32 کتاب المغازی میں، دو جگہ. اس میں فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شانه احجر، ما شانه احجر. یہاں پر بھی اب یہ دو روایتیں ہو گئیں جن میں استفہام آیا، تو اس کا مطلب ہے دو ثقات کی مخالفت کی کم درجے کے راوی نے جس کا نام قبیصہ ہے. اس کے بعد جناب یہ آگے جی 73-66 یہاں پر ہے قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، حضور پر درد غالب ہو گیا اور تمہارے پاس قرآن مجید ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. واختلف اہل البیت، غور کرنا ذرا، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ اہل البیت. اہل بیت نے اختلاف کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے، شور شرابہ اٹھا اہل بیت کے اختلاف سے. میرے بھائیوں،
439 پر بھی اختلاف اہل البیت آیا ہے، 572 پر بھی آیا ہے، اور 7366 3 مقام پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے۔ ہاں 2 مقام پر آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا درد غالب ہو گیا، 3 مقام پر آیا حجر کا لفظ، 1 میں خبر کے ساتھ، 2 میں استفہام کے ساتھ۔ یہ الفاظ کا احاطہ ہو گیا، اگر کوئی روایت مجھ سے رہ گئی ہے تو انسان ہوا، لیکن میں نے نشانات لگائے ہوئے ہیں سب پر۔ میرے بھائیوں، حدیث کے تمام الفاظ آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسلم شریف کی طرف میں گیا نہیں، 2-3 مقام پر اس میں ہے، لیکن اس کا استیعاب جو ہے نا وہ امام بخاری نے کیا، اور امام بخاری کی آپ کو پتہ ہے کیا اہمیت اور شان ہے نقل حدیث، روایت حدیث میں۔ یہ جو پہلا مرحلہ تھا پورا ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ معنی میں چلیں گے۔ کس میں؟ معنی حدیث پر چلیں۔ میرے دوستو قربان جائیں، جب معنی میں ہم نے غور کیا تو اس بات پر تمام روایات کا اتفاق ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں اہل بیت سمیت، یعنی حضور کے ازواج مطہرات وغیرہ سب، اہل بیت سمیت مولا علی بھی ہوں گے، ظاہر بات ہے، ان سب حضرات کا اختلاف ہوا، تنازع ہوا۔ ان میں سے کسی نے یہ کہا یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پر درد کا غلبہ ہو گیا۔ وہ روایت جو تھی کہ بغیر قصد و ارادے کے آپ سے بات نکلی ہے خبر والی، وہ تو مردود ہو گئی، سیاح کے مقابلے میں گئی۔ بہت ہی ملعون شخص ہوگا جو اس کو دلیل بنائے۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت بڑے امام ابن اثیر جزری النہایہ فی غریب الحدیث میں اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، قالوا ما شانہ حجر اے اختلف کلامہ بسبب المرض۔ پوچھا گیا، استفہام کے طور پر ہے، کیا حضور کا کلام شریف بیماری کی وجہ سے مختلف ہو رہا ہے؟ علی سبیل الاستفہام، اے حال تغیر کلامہ، کیا آپ کا کلام بدل گیا؟ واختلط لاجل ما بہ من المرض، جو بیماری تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے کلام شریف بدلا؟ ذرا غور تو کرو، کیونکہ حضور سے ایسی بات تو ممکن نہیں کہ کلام شریف ایسے بدلنا شروع ہو جائے اور بے مقصد باتیں نکلنا شروع ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں۔ لہذا سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ آواز مبارک باریک تھی، سمجھنے میں نہیں آ رہی تھی، تکلیف کی وجہ سے آہستہ آہستہ حضور نے کلام فرمایا۔ تو ساتھ والوں نے کہا حاجرہ کہ آپ علیہ السلام بیماری شریف کی حالت میں بلا قصد طبقت لسانی سے یہ بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، وہاں پر تو ایسی باتیں ممکن نہیں ہے، تو سمجھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں۔ اے حل تغیر کلامہ واختلط لاجل ما بہ من المرض وہذا احسن ما یقال فیہ ولا یجعل اخبارا، اس کو خبر نہیں بنایا جائے گا، فیکون اما من الفحش او الہذیان، یہ فحش یا ہذیان سے بن جائے۔ والقائل کان عمر ولا یظن بہ ذلک، قائل تھے حضرت عمر، ان کے پر یہ گمان ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کہیں۔ لہذا اب انہوں نے فرمایا کہ ایسا یہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے یہ استفہام ہے، خبر نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے ناچیز نے خبر والی روایت کو سرے سے ہی ضعیف اور غلط ثابت کر دیا ہے۔ امام ابن اثیر جزری وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ولا یجعل اخبار، اس کو خبر نہیں بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے حدیث پر سند کے لحاظ سے کلام نہیں فرمایا، اور ناچیز مسکین نے سند کے لحاظ سے اس کو غلط ثابت کر دکھایا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بڑوں سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، احادیث اور روایات میں تو اہل بیت کا آ رہا ہے، قالو آ رہا ہے، ایسے ایسے الفاظ آ رہے ہیں، اور تم تعیین حضرت عمر کی کر رہے ہو، فقط وہی تھے، یہ کہاں سے ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آپ کے ابن اثیر جزری نے یہ لکھا ہے قالہ عمر،
ابھی آپ نے عبارت پڑھی ہے والقائل کان عمر، تو بھائی یہ ان کا وہم ہے. ابھی آپ کو دکھا دیا، روایات سامنے ہیں، اصل چیز دلیل ہوتی ہے. روایات سامنے ہیں، زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے اتنا آیا غلبہ الوجع، حضور پر بیماری کا غلبہ ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے. جو باقی الفاظ ہیں وہ تو سب کے متعلق آ رہے ہیں. قالو کہیں آ رہا ہے، کہیں اختلاف اہل البیت آ رہا ہے، اور حضرت کا غصہ اہل بیت پر نکلنے کی بجائے حضرت عمر پر نکل رہا ہے. خیر ہے، اسی کو دیانتداری کہتے ہو. اہل بیت کیا معاذ اللہ ایسا ہی سبق دیتے تھے؟ اور دوسری بات استفہام ہے، سوال ہے، دیکھو پوچھو حضور سے، کیا یہ سبقت لسانی ہے یا حضور کوئی اور واقعتاً حقیقت میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ معلوم کرو. اللہ اکبر. تو استفہام ہے بھائی. میں جب کسی سے کہوں ارے بھائی تو نے یہ بات کہی ہے، تو پاگل کا بچہ ہوگا جو میرے متعلق کہے اس نے کہا، اس نے یہ بات کہی ہے. ارے خلوصو، اگر تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، تو خدا کے دین کو ہاتھ نہ لگاؤ. اس کو سمجھنے والے جو بیٹھے ہیں ان کے سپرد کر دو، جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. فرمایا اگر قرآن کا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس کو جاننے والا جو عالم ہے اس کے سپرد کر دو، خود اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کبیرہ گناہ ہے. جواب دو. 3 روایتیں جن میں اہل بیت کا آیا ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ بس جواب دو اس بات کا. ایک روایت ضعیف کو کیوں پکڑا؟ اس کے مقابلے میں 2 صحیح کو کیوں چھوڑا جن میں استفہام کا آیا؟ بڑوے اس کا جواب دو. اگلی بات کیا؟ نبی سے حالت مرض میں سبقت لسانی سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنبیہ کرے کہ ایسا نہیں ایسا ہے؟ ہاں نکل سکتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ اہل سنت ہے. بلکہ یہ تو شیعہ کتب بھری پڑی ہیں. موٹی بات سنو، رسول پر نسیان، رسول اکرم کوئی رسول ہو، نسیان کا لاحق ہونا یہ مذہب ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتوں پر سلام فرما دیا. مشہور روایت ہے حدیث. صحابی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ قصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز چھوٹی ہو گئی یا جناب بھول گئے؟ حضور فرماتے کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں تھا، نہ چھوٹی نہ بولنا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو ہوا، آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں. آپ نے کھڑے ہو کر پھر 4 پڑھائی. یہ صحیح روایات شیعوں کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. اب بات سمجھنا، حضور کے عمل میں نسیان اور بھول آ سکتی ہے، عمل میں بھول آ سکتی ہے، زبان پہ نہیں آ سکتی. کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جاہلو. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ برقرار نہیں رہنے دیتا. اگر کوئی بھول ہو جائے گی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی. تاجدار گولڑا مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ائمہ محدثین نے یہ بات لکھی. خواب شریف دیکھا تھا ہجرت کے متعلق. ایک علاقہ تھا حجر کا، اور آپ کو دکھایا گیا نخلستان ہے، کھجوروں کا علاقہ ہے جہاں میں نے ہجرت کی ہے. تو آپ کا خیال شریف حجر کی طرف گیا. پھر بعد میں اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، محبوب یہ وہ نہیں تھا، یہ مدینہ ہے. بتاؤ، یہ وہی غالی لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں جنہوں نے گستاخیوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوتا ہے. ہاں جی، میں جانتا ہوں ان کے غلب کو اور ان کی گستاخیوں.
اگر کسی نے شیعہ مذہب کی گستاخیاں انبیاء کی پڑھنی ہو تو میرا موضوع سنے، شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی، سارا ادب کھل جائے گا، سب ادب کی کہانی۔ اور جو یہ ایک ظاہری جھوٹی ادب کی عمارت بنا رکھی ہے، آپ کو اس ادب کی جھوٹی عمارت سے گستاخیوں کے ٹولے نکلتے نظر آئیں گے۔ ہو کہیں کوئی اہل بیت کافر ہو رہا ہوگا، کہیں اتنا بڑی گستاخیاں کہ حضور کا گھر، حضور کے جو آل اولاد ہے، کسی نبی میں یہ صلاحیت ہی نہیں، کسی رسول میں یہ قابلیت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں، لیاقت ہی نہیں کہ وہ ان حضور کی اہل بیت اولاد کی کسی بیوی سے شادی کر لیں۔ مولا علی سے شادی ہو سکتی ہے، عثمان غنی سے ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ سے نہیں ہو سکتی، حضرت موسیٰ سے نہیں ہو سکتی، حضرت ابراہیم وغیرہ اوپر چلے جاؤ، کسی سے نہیں ہو سکتی۔ بھائی لعنت ہے ایسے، اتنا بڑی بکواس۔ یہ بہار الانوار میں موجود اور معصومیت کی کہانی ہے، سننا چاہیے، اس کے اندر سب یہ حقیقتیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب بات کو سمجھنا، یہ مذہب ہے ہمارا، خطا اجتہادی غیر ارادی اس کا وقوع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتا ہے۔ اس مسئلے پر میری بات سمجھنا، اس مسئلے پر یعنی مسئلہ قرطاس پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں پر وہی نسیان فلانا، کیونکہ یہاں پر تو استفہام ہے، اگلوں نے تو کہا ہاں کیا ایسا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے ان کا، تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں نہیں، میں مطلق بات کر رہا ہوں، الگ کر رہا ہوں، تاکہ ان لوگوں کا یہ باطل گمان اور فاسد خیال ختم ہو جائے جو کہتے ہیں او غیر ارادی اور سبقت لسانی سے بات۔ بھئی یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کا وقوع موجود ہے۔ ہمارا مذہب ہے ماتریدیہ کا، انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اکبر میں صاف لکھا، کانت منہم زلات و خطایا، لغزشیں انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، خطائیں یعنی اجتہادی خطائیں ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار نہیں رکھتا، واحج بھیج دیتا ہے، تنبیہ کر دیتا ہے، خبردار کر دیتا ہے، وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بات نہیں سمجھے؟ لیکن مسئلہ قرطاس میں یہاں پر اس عقیدے کی بات منضبط نہیں ہو رہی، کیوں؟ یہاں پر استفہام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر تم ترجمہ کرتے ہو بہکی باتیں، حجر کا، حجر المریض کا ترجمہ کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح تم جاہلانہ ترجمے کرتے ہو حضرت عمر پر الزام دینے کے لیے اے بے غیرتو، اور تم کہتے ہو کہ پنجابی پھر اب جب انہوں نے گستاخی کرنی ہوتی ہے نا، گستاخی کریں گے تو حضرت عمر پر الزام آئے گا، تو کہتے ہیں جی وہ دیکھو یہ کھچیں تو نہیں ہیں، جو بیمار بندہ کھچے مارتا ہے یہ وہ تو نہیں ہے۔ حجر المریض کا معنی ہے کہ بغیر قصد اور سبقت لسانی سے بات، یہ نکلنا، یہ ہونا، یہ انسانی عوارض میں سے ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی کثیر مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، میرے بھائی سعد میاں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام عوارض انسانی سے پاک نہیں ہوتے، رذائل انسانی سے پاک ہوتے ہیں۔ رذائل اور چیز ہے، عوارض اور چیز ہے۔ مثلا تمہیں بیماری لگتی ہے، نبیوں کو بھی لگتی ہے، تمہیں کمزوری آ گئی ان کو بھی آ گئی، تم بڑھیپا پہ آ گئے ان کو بھی بڑھیپا ہوتا ہے، کیا نہیں آتا؟ کیا آپ علیہ السلام آخری عمر شریف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے نفل؟
کیوں؟ پیٹ شریف ذرا قدرے بڑھ گیا تھا، اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ذرا جو کمزوری انسان کو لاحق ہوتی وہ بھی آ گئی۔ یہ عوارض ہیں، یہ شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جن جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں وہی بکواسات کرتے۔ اب میرے بھائیوں، یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابن عباس بھی فرما رہے ہیں بہت بڑی مصیبت یہی تھا جو یہ لوگ حائل ہو گئے حضور کی اس تحریر اور حضور کے درمیان، اور یہ موقع نہ دیا۔ بات سمجھنا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا لاؤ کتاب لاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں، اب دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دینا کیا چاہتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ توجہ، یہاں پر دو قول ہیں ہمارے ائمہ کرام کے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور احکام لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، واختلف فی المراد بالکتاب فقیل کان اراد ان یکتب کتابا ینص فی علی الاحکام لیرتفع الاختلاف۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کتاب لکھ کر دینا چاہتے تھے جس میں احکام منصوص ہوں، نص ہوں، واضح ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے۔ اس پر امام خطابی نے اعتراض کیا کہ یہ قول صحیح نہیں لگتا، کیونکہ اگر آپ احکام منصوص فرما کر سارے لکھ دیتے تو اجتہاد کا دروازہ عمر پر بند ہو جاتا۔ جب یہ تو مرضی خدا کے خلاف ہے، مرضی خدا رسول دونوں کے خلاف ہے۔ جب مرضی خدا رسول تو اجتہاد کا دروازہ رکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ حوادث زمانہ لامحدود ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ حوادث زمانہ لامحدود ہیں، تو تمام احکام کی نص یہ تو ممکن ہی نہیں تھی، لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے، اور اس قول کے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اب جو دلیل والی بات ہے نا، قول ہے، وہ دیکھیں کیا۔ یہ حضرت امام سفیان بن عیینہ کا قول ہے۔ کس کا؟ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، جس طرح کہ فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے، بل اراد ان ينص على اسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف قاله سفیان بن عیینہ۔ فرمایا حضور لکھ کر یہ دینا چاہتے تھے کہ لاؤ جو خلیفے میرے بعد بنیں گے میں سب کے نام لکھ کر ترتیب سے لکھ دیتا ہوں تمہیں، تاکہ بعد میں تمہارے اندر جھگڑا ہی پیدا نہ ہو کہ کون خلیفہ بنے۔ اب یہ جو قول ہے سفیان بن عیینہ جیسے محدث کا، اس کے ثبوت پر اور اس کے درست اور صواب ہونے پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باب، اور بخاری میں 2 جگہ پر آئی ہے اختصار کے ساتھ، لیکن وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر ہے۔ اب ذرا وہ سنیے، یہ روایت ہے۔ شیعہ شکر پڑھو حضور نے لکھ کر نہ دیا، وضاحت آگے ابھی۔ فضائل صحابہ، فضائل ابی بکر صدیق، مسلم حدیث نمبر 2387۔ عن عائشہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک۔ اماں پاک فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں لکھ دوں، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ میں لکھ کر دے دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے
یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلیفہ بنوں، میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ بھی انکار کرتا ہے ابو بکر کے سوا کسی اور کے خلیفہ بننے کا، اور ایمان والے سارے بھی انکار کرتے ہیں۔ کتاب لاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، میں لکھ کر دے دیتا ہوں، کہیں کوئی متمنی تمنا نہ کرے، کہیں کوئی قائل یہ کہے نا انا اولا کہ عمر میں سے کسی کے دل میں نہ خیال آ جائے، عثمان میں سے کسی کے دل میں خیال نہ آ جائے، مولا علی میں سے مولا علی کے دل میں خیال نہ آ جائے، کسی حضرت زبیر طلحہ جیسے فلاں 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 بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم رسول اکرم کے بعد خلیفہ بنیں گے، لہٰذا میں سب کی تمناؤں تمام کے ایسے خیالات ان کو ختم کرنے کے لیے تحریر بنا دیتا ہوں، ابو بکر کے ہاتھ اور تیرے بھائی کے ہاتھ میں رہے، سب کو دکھا دینا، تاکہ ابو میرے بعد خلافت کی کوئی نہ سوچے سوائے ابو بکر کے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ ہے، ایمان والوں کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ جیسا امام اور محدث ایسے نہیں کر رہا یہ بات جو انہوں نے قول فرمایا، یہ قول یہ بات صحیح حدیث مسلم کے مطابق ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے جو لکھنے کے لیے کاغذ قلم بلایا تھا، شکر پڑے شیعہ جس صاحب نے بھی جتنے حضرات بیٹھے تھے انہوں نے اور خود حضور پاک نے اس پر زور نہیں دیا، لکھنے لکھوانے پر زور نہیں دیا، شکر پڑھو۔ اگر لکھ دیتے تو تمہارے اس دعوے کا کیا بنتا کہ محمد کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے؟ وہ بڑوے جس چیز نے تمہیں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے اسی کو برا کہہ رہے ہو؟ کیا چھڑکڑے بجاتے؟ حضور لکھ دیتے کیا کرتے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے لکھا کیوں نہیں؟ لکھا اس لیے نہیں، حکمتیں تو بہت ہیں، ایک یہ بھی ہے حضور جب صاف فرما دیتے یہ کوئی اختلاف کرتا تو کافر ہو جاتا، تو حضور نے امت کو کفر سے بچانے کے لیے ان کے اجتہاد پر بات چھوڑ دی۔ دوستو، دو مرحلے، دو مطلب میرے موضوع کے ختم ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ مطلب کیا ہے کہ جو ہم سیدنا فاروق اعظم پر الزام دیا جاتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا لاؤ کاغذ قلم تو فرض ہو گیا، اور حضور کے منہ مبارک سے فرض سن کر جو منکر ہوا وہ کافر۔ یہ سارے وہ نہیں کہتے، لیکن جو ملعونین ایسی بکواسات کرتے ہیں ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ کیا جاہل، تمہیں اتنا پتا ہے کہ امر کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ایتونی بکتاب، یہ امر کون سا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اصول فقہ شافعی کی دنیا میں مشہور مستند کتاب جمع الجوامع اصولی امام ابن السبکی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس پر شرح امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ کی، اور پھر ان پر حواشی، اس جمع الجوامع پر دیگر شروحات حواشی،
26 معنی امر کے لکھتے ہیں. کتنے؟ کہ امر کے 26 معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معنی ارشاد ہے. ارشاد کا لغوی معنی ہوتا ہے رہبری کرنا، اصلی معنی ہوتا ہے رہبری فرمانا. اب میں ان کتابوں سے آگے پڑھتا ہوں کس میں رہبری کرنا. یہ میرے سامنے ہے. والارشاد مثال پیش فرمائی جلال محلی نے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں سے گواہ بناؤ اے مسلمانوں اپنے معاملے پر. والمصلحۃ فیہ، فرق بیان فرما رہے ہیں ندب اور ارشاد کا. والمصلحۃ فیہ دنیویۃ، ارشاد میں جو امر ارشادی ہوتا ہے اس میں مصلحت دنیاوی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی. جبکہ مصلحت دینی ہوتی ہے اگرچہ کبھی دنیاوی بھی ہوتی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ حسن عطار. شیخ عطار حسن عطار محشی وہ فرما رہے ہیں اے فلا ثواب فیہ، جو امر ارشادی ہوتا ہے اس پر چلنے میں ثواب نہیں ہوتا. فَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْامْتِثَالِ، ہاں اگر اس سے اللہ رسول کے امر پر چلنا مقصود ہو اور ثواب لینا مقصود ہو تو پھر نیت کی وجہ سے ثواب ہو جاتا ہے. لیکن لامر خارج، یہ امر خارجی ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے. تو اب فرق ہو گیا ندب کا اور ارشاد کا. امر ندبی ہو تو اس میں ثواب مقصود ہوگا، امر ارشادی ہو تو اس میں صرف تمہاری دنیا کو بہتر بنانا مقصود ہوگا. لیکن لامر خارج، یہ امر خارجی ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے. تو اب فرق ہو گیا ندب کا اور ارشاد کا. امر ندبی ہو تو اس میں ثواب مقصود ہوگا، امر ارشادی ہو تو اس میں صرف تمہاری دنیا کو بہتر بنانا مقصود ہوگا. لہذا چلو گے نیت کے ساتھ تو ثواب پاؤ گے، نیت کے بغیر چلو گے تو دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا اگرچہ ثواب نہ ہو. یہی چیز نور الانوار کے حاشیہ میں مولانا علامہ عبدالحلیم لکھنوی رحمہ اللہ 16 معنی امر کے لکھ کر ارشاد اور ندب اور تعدیب کا فرق وہ بھی لکھ رہے ہیں امر کی بات میں، جو یہی فرق آپ کو بیان کیا. اب ہمارے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری والے، قرطبی وغیرہ یعنی ابو العباس قرطبی وغیرہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں ایتونی امر وکان حق المعمور ان یبادر للامتثال لیکن ظاہر لعمر رضی اللہ تعالی عنہ مع طائفہ انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلاح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار ولهذا عاش بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم
ولم یجزی بالامر. بات سمجھنا. صاحب فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت شرح لکھتے ہوئے ابو العباس قرطبی اور وغیرہ سے لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو امر شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جاؤ کتاب لاؤ، یہ امر ارشاد کے لیے، اور اس کی تائید سفیان بن عیینہ اور ام عائشہ کی اس حدیث مسلم سے ہوتی ہے کہ حضور نے لکھنا چاہتے تھے خلیفوں کے نام. اب خلیفوں کے نام لکھنا، اس میں تمہاری دنیاوی صرف مصلحت تھی، اللہ اکبر، تاکہ جھگڑے سے بچ جائیں، اتنا بات تھی. یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا، حکم وجوب کے لیے نہیں تھا، ارشاد کے لیے تھا. وجوب کے لیے کیوں نہیں تھا؟ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو اللہ کے محبوب، یہ جمعرات کا مسئلہ ہے، خمیس کا، خمیس کے بعد جمعہ کا دن شریف ہے، ہفتہ کا دن شریف ہے، اتوار کا دن شریف ہے، پیر شریف کو وصال شریف ہوا، اتنے دن آپ علیہ السلام حیات ظاہری مبارک کے ساتھ زندہ رہے، تو آپ نے معاودت کیوں نہ فرمائی؟ آپ نے دوبارہ کیوں نہیں فرمایا؟ چلو تمہارے بقول بھڑوے عمر رکاوٹ بنے تو عمر ادھر ادھر تو ہوئے ہوں گے نا، آخر کبھی گھر میں گئے ہوں گے، ہر وقت 4 دن پورے حضور کے سرانے مبارک یا چارپائی مبارک کے ساتھ تو کھڑے نہیں رہے ہوں گے، ادھر ادھر ہوئے ہوں گے. تو اہل بیت سے فرماتے لاؤ میں لکھ دوں. جب حضور نے پھر دوبارہ قلم دبا طلب نہیں فرمایا تو آپ کا یہ عمل شریف بتا رہا ہے یہ امر ارشاد کا ہے، وجوب کا نہیں. اگر وجوب کا ہوتا تو جو واجب بات ہو امت کے لیے وہ رسول سے چھوڑنا ممکن نہیں ہے. بڑی زبردست بات لکھی. جب آپ علیہ السلام اسلام لائے، بات سمجھنا، عمر مخالف بن کر آ رہا ہے مقابلے میں. جب عمر جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ مخالف بن کر آ رہے ہیں حضور کے مقابلے میں، اس وقت تو آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، وہ بڑوے آج ہٹنا تھا. چلو تو معلوم ہوا یہ امر ارشاد کا تھا، اختیار کا تھا، وجوب اور لزوم والا امر نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس عمل پر زور نہیں دیا. اگر حضور زور دیتے تو کس کی جرت تھی سامنے رکنے کی، اڑنے کی؟ اگر کوئی رکتا اڑتا یا خدا غرق کر دیتا اس کو، یا خود صحابہ قتل کر دیتے. اور بڑوے تم تو سمجھتے ہو کہ علی سب کچھ ہے، تو مولا علی اٹھ کر مار دیتے. اور اگر تم کہتے ہو کہ ایسے موقع پر رسول نے بھی تقیہ کر لیا اور علی نے بھی تقیہ کر لیا، تو پھر صاف کہو سارا اسلام ہی غلط ہے، یہ تقیہ کی پیداوار ہے. بے وقوف دوست دانا دشمن سے بدتر ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی کیا کہا میں نے؟ عمر پاک نے قرآن مجید یہاں پڑھا اور قرآن مجید کے متعلق کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر 25 سال کی رسول کی محنت، توجہ، 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، مشقت اور اللہ کی طرف سے 25 سالہ وحی کی نگرانی، کتاب خدا کی کتاب کی تکمیل،
اگر یہ امت کو ہدایت پر نہیں رکھ سکتی تھی، خدا کی 25 سالہ کتاب قرآن، رسول اللہ کی رسالت والی 25 سالہ زندگی، آپ کی ہر قدم شب و روز کی ہدایتیں، ارشادات، اگر یہ امت کو ہدایت پر نہیں رکھ سکتے تھے تو ارے بھڑوے، ایک لفظ یا ایک جملہ یا چند جملے وہ بھی ہدایت پر رکھے ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی بھڑوا کہے حضور تو فرما رہے ہیں ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، وہ بھڑوا تمہیں تمیز نہیں ہے، امر ارشاد کا ہے اور دلالت فی الامور الدنیویہ ہے، جس کا مطلب ہے لکھ دوں گا دنیاوی کاموں میں نہیں گمراہ ہوو گے اور یہ لڑائی جھگڑا تمہارا نہیں ہوگا۔ دین کی گمراہی ہدایت کی بات نہیں۔ اگر دین امر ہوتا وجوب کے لیے، اگر دینی مسئلہ ہوتا اور پھر گمراہی وغیرہ ہوتی دین سے متعلق، تو ناممکن تھا کہ رسول تحریر نہ کرتے، اور پھر یہ اعتراض اسلام پر اٹھے گا کہ رسول کی 25 سالہ زندگی نے امت کو ہدایت دینے کی ضمانت نہیں اٹھائی۔ اب ہمارا اعتراض ہے ان پر، یہ جواب دے دیں میں شکست مت مانوں۔ لیکن اعتراض کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے حضرت صاحب حضرت کبیر کا یہاں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ طلب کیا اور بار بار نہ کیا۔ اس میں اصل میں یہ بات حکمت ہے کہ اللہ کے محبوب کا لکھ کر دینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب اتمام حجت کے طور پر امت کے منہ سے یہ لفظ سننا چاہتے تھے کہ ہمیں آپ نے جو کچھ دیا وہ کافی ہے۔ آپ کا یہ مقصد لکھوانا لکھنا نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا میں یہ بات کروں اور میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ سب گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنا دین تمام کر کے ان کو دے دیا۔ لہذا عمر کے منہ سے جب سنا وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو اللہ کے محبوب خوش و چپ ہو گئے، سمجھ گئے یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کا دین 25 سال میں جو دیا ہے وہی کافی ہے، آگے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ رسولوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں؟ امت رسول کی ہوتی ہے گواہ، امت رسول کی گواہ ہوتی ہے۔ قیامت کے روز خدا ان سے پوچھے گا ہمارے رسول نے تمہیں دین دیا تھا، کوئی بات چھپائی تو نہیں تھی؟ امت کہے گی جی۔ اب رسولوں کی تبلیغ اور دعوت، اس پر یہ شہادت تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں کی حجت تمام ہو جائے گی، جو اس کا قانون ہے پورا ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ یہی قانون پورا کروانے کا مقصود تھا، اور حدیث کے کوئی لفظ ایسے نہیں جو صحیح سند میں آئے ہوں اور اس بات کا یہ باور انکار کرتے ہوں، کوئی الفاظ نہیں ہے ایسے۔ اب ہمارا اعتراض چلتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑوے رسول دین لکھ کر دینا چاہتے تھے، عمر رکاوٹ بن گیا، خدا اور رسول کے مقابلے میں آ گیا۔
اب ہمارا اعتراض ہے، بڑوے ساری زندگی سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، جواب دے دو گے تو میں شکست مان لوں گا۔ سوال کیا ہے؟ بڑوے یہ بتاؤ 25 سال کی زندگی میں عمر خدا رسول کے مقابلے میں آیا؟ ڈر کے مارے جس طرح بھی ہے عمر کو خدا رسول کے پیچھے چلنا پڑا؟ اور اگر مقابلے میں آتا تو کیا خدا رسول عمر کے سامنے عاجز تھے؟ لعنت ہے تم پر، ادھر خدا کہتے ہو، ادھر رسول کہتے ہو، اور پھر عاجز کہتے ہو۔ شرم تو کرو۔ اب میرا سوال ہے، بتاؤ اس گھڑی خمیس والے دن اور پھر 4 دن میں اگر عمر نے رکاوٹ ڈال دی تو بتاؤ خدا رسول عمر کے سامنے عاجز ہو کر اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے تمہارے مذہب کے مطابق؟ تو بتاؤ لعنتیو تمہارے عقیدے میں خدا رسول کیا بنے؟ اسلام کیا بنا؟ اگر آج کے دن آخری دن رسول ڈر کے مارے عمر سے پیچھے ہٹ گئے اپنے دین سے، تو بتاؤ اگر تمہیں کوئی کافر کہے کہ 25 سال میں بھی رسول نے دین عمر کی مرضی کا دیا ہے، خدا نے بھی عمر کی مرضی کا دیا ہے، اور ڈر کے مارے یہ عمر کا دین ہے خدا رسول کا دین ہی نہیں ہے، بڑوے کیا جواب دو گے؟ افسوس ہے 25 سال میں علی کام نہ آئے، رسول کے کام نہ آئے، خدا کے کام نہ آئے، خدا بھی کمزور ہو گیا، رسول بھی کمزور ہو گیا، علی بھی کمزور ہو گیا، اہل بیت بھی کمزور ہو گئے، سارے کمزور ہو گئے۔ شیعو پھر صاف کہو جو اسلام ہے وہ خدا رسول کا نہیں، عمر کا بنایا ہوا ہے۔ خدا بھی دبتا رہا ہے عمر کے سامنے، رسول بھی دبتا رہا ہے، علی بھی دبتا رہا ہے، یہ سب دب کر چپ کر گئے، کہتے خدا ہو، شرم کرو۔ خدا سے بھی تقیہ، خدا سے بھی تقیہ کے وقوع کے قائل ہو کیا؟ وہ تقیہ تمہارے نزدیک امور عامہ سے تو نہیں ہے کہ خدا بھی ڈر کے مارے چپ کر گیا عمر کے آگے؟ عمر جو مرضی کرتا رہا، یہ رسول کا دین نہیں بنایا، خدا نے نہیں بنایا، رسول نے نہیں دیا، عمر نے دیا ہے، تمہارا مذہب تو یہ بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر یہ 3-4 دن میں عمر کی چلتی رہی تو پھر 25 سال میں بھی عمر کی چلتی رہے۔ جو اتنا بات نہ سوچے وہ بڑوے سارے دین سے اعتماد اٹھ گیا، ختم۔ عمر پر اسلاف پر زبان کھولنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن بھی گیا، خیر تم تو کہتے ہو قرآن انہوں نے گھٹ کر دیا، علی پورا نہ دے سکے، انہوں نے گھٹ کر دیا، علی پورا نہ دے سکے، رسول خدا سب تقیہ کے مارے عمر کے آگے چپ تقیہ کرتا۔ خدا بھی ڈرتا ہے نا، ان کا خدا بھی ڈرتا ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، ان کا رسول بھی ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں علی ڈرتا ہے اور علی خدا ہے یا خدا سے بڑا ہے، تو پھر خدا بھی ڈرتا ہے۔ جب علی ڈرتا ہے، علی تقیہ کرتا ہے تو وہ تقیہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نہ قرآن رہا، شیعہ مذہب کے پیچھے چلتے ہو، نہ قرآن رہا، ان کے اعتراض کو دیکھتے ہو، نہ قرآن رہا نہ کچھ رہا۔ اب ہمارا سوال ہے، 2 جواب، اسلام ثابت کرو، قرآن ثابت کرو۔ تم پر اعتراض ہے کہ یہ جو کچھ ہے عمر کے خوف سے، عمر کے پیچھے لگ کر بنایا گیا ہے، جس طرح آج اسلام سے جو ایک بات لکھنی تھی اس سے تمہارے طریقے قول کے مطابق عمر رکاوٹ بنے
تو سب کو چھوڑ دیا گیا، سب سے انحراف کر لیا گیا. اس بات تو پھر سے بات سمجھو. اب ہمارا سوال ہے کافروں کی طرف سے یہ سوال سمجھنا، اور وہ سوال کرتے ہیں، مت کسی خیال میں بیٹھ رہے ہو. ہاں اب ان کا سوال ہے کہ نہ تمہارا خدا، نہ تمہارا رسول کسی کام کا، نہ تمہارا دین کسی کام کا، نہ تمہارا قرآن کسی کام کا. یہ سارا کچھ ایک عمر کے خوف خطرے سے بنایا گیا ہے. بہت ختم. جواب دو. اب تمہارے ہاتھ میں سوائے چھڑکنے کے کچھ رہ گیا ہو تو پھر بتانا، ورنہ سمجھ لو اگر اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو، اگر اسلام کو کچھ مانتے ہو اور اس کو بچانا چاہتے ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، رسول کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، تو ایک ہی صورت ہے، اہل سنت بن جاؤ، اور کوئی صورت نہیں ہے. حدیث قرطاس پر تبصرہ یہ ہے. قرطاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ کو، تو کیونکہ حضور نے کاغذ مبارک مانگا تھا تو اس وجہ سے اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں، یعنی کاغذ والی حدیث. اس پر یہ ناچیز کا تبصرہ ہے. بحمداللہ تعالی میرا چیلنج ہے، دنیا پوری میں جہاں پر مخالف ہے اس کا جواب رد کر دے، بس رد کر دے. ٹر ٹر اور بات ہے، شور شغب لغت اور بات ہے، بک بک کرنا اور بات ہے، اور علم کا توڑ اور جواب علم سے دینا یہ اور بات ہے. اگر ہمارا علم کا توڑ جواب کوئی بندہ اگر علم سے دے گا تو میں اپنے آپ کو شکست خوردہ قرار دوں گا. یہ میرا چیلنج ہے. اللہ جل شانہ ہمیں طریق حق پر رہنے، مرنے اور اہل حق کے قدموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.